اللہ کی اسکیم آپ کی زندگی میں کس طرح کام کر رہی ہے اور اللہ کی اسکیم آپ کے کاروبار میں کس طرح کام کر رہی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی اسکیم میں کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ وہ اپنے ٹارگٹ تک بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا۔ ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑے ہیں، خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتا ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کی مخالفت کر کے اصل میں انہیں بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ ان مع العسر یسرا۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے نے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو سمجھ نہ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام سوالی ہوتے، اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا، اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا، میں باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہانکا کر کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا، پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر گریا کیا کرتے تھے۔ فرمایا، اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نہیں، یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان یعنی فلسطین کے صحرا مہک اٹھے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام چیخ پڑتے ہیں، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، جب سوئچ آن کیا ہے تو مصر کے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں، آپ کے حاسدین کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو۔ انہیں کرنے دیں وہ جو کرتے ہیں، اللہ پاک سے خیر مانگیں۔ یوسف علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی اسکیم میں کسی کی مداخلت نہیں ہوتی۔ حاسدین کی چالیں اصل میں اللہ کی اسکیم کا ہی حصہ ہوتی ہیں اور ہمارے لیے خیر کا سبب بن سکتی ہیں۔ ہمیں اللہ کی اسکیم پر بھروسہ کرنا چاہیے اور مشکل حالات میں صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہے جس میں آپ نے اللہ کی اسکیم کا مشاہدہ کیا ہو؟ آپ کے جواب کا انتظار نیچے کامنٹس میں رہے گا۔ اللہ نگہبان۔
ویڈیو کو لائک تو کر لیا ہوگا دوست، اب مجھے فالو کر کے اپنا دوست بنا لو، ہمیشہ صحیح راہ دکھاؤں گا۔